اکثر لوگ آپ کی مخالفت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں رشتہ داریاں، تعلقات، نیبرز وغیرہ، جانور، صحت، ایکسرسائزز، یہ سب دنیا ہے، یہ سب پر حدیثیں مل جائیں گی. تو فرق کیوں؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ اس کو کر رہے ہوتے ہو تو معاشرے میں جس نے یہ فرق اسٹیبلش کیا ہے وہ اس ڈسٹنگوشمنٹ کو لانا چاہتا ہے کہ یار تم آپ جو ہے نا ریلیجس ہو چکے ہو، میں جو ہوں نا وہ ذرا نان ریلیجس ہوں یا لبرل ہوں. حالانکہ میری نظر میں ایک لبرل آدمی کے اندر بھی جو کام کچھ کر رہا ہو وہ بھی بہت سی ریلیجس باتیں کر رہا ہوگا، وہ بھی بہت سی ریلیجس چیزیں چلا رہا ہوگا، اور ایک ریلیجس. تو یہ فرق کیوں ہے؟ کسی کو مسکرا کے دیکھنا دین ہے، تین پانی پیتے ہوئے 3 سانس لینا دین ہے، ٹھہر ٹھہر کے کھانا کھانا دین ہے، اپنے پاس کی پلیٹ سے کھانا کھانا دین ہے، ادھر ادھر ہیزڈلی انیتھیکلی ہاتھ پھیلانا، او بھائی وہ مٹن بھی دے دے، وہ جڑا ٹکا آئے گا وہ بھی دے دے، دس از آل انیتھیکل. اچھا اگر کسی کا ہوا خارج ہو جائے تو منہ ادھر کر لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یار اس کو انکمفرٹیبل فیل نہیں کرانا، دین ہے. اپنے آپ کو کلینس کر کے رکھنا، نہانا، خارش کو خارش کہیں گے اور امیر کی خارش کو الرجی کہیں گے. واٹ نانسنس از دس؟ آپ نہائیں تو وہ دین نہیں ہے، ہم نہائیں اللہ کا نام لے کے تو دین ہے. وہ آپ بھی دین ہی پہ چل رہے ہیں اگر آپ نہا رہے ہیں. فرق ہے آپ نے اگر نیت نہیں ہے تو ایک لحاظ سے نہانے کی نیت تو ہے نا آپ کی. تو کون سی زندگی کا حصہ ہے جو بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مصنف ابن عبد الرزاق، مسند احمد ان سے دور ہے؟ کون سا حصہ ہے؟ تو یہ کہنا جی میں دنیا میں اپنا کریئر پرسو کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ رزق کمانے کے لیے بیچلرز کی ڈگری لینا، ماسٹرز لینا دین ہے؟ آپ رزق کمانا دین ہے، رزق ماں باپ کو، فیملی کو لا کے دینا دین ہے. اس کے لیے ڈگری حاصل کرنا اگر نیت یہ ہے کہ اللہ میں نے اپنے ماں باپ اور فیملی کا پیٹ پالنا ہے تو دین عبادت ہے. وہ ہر وہ چیز مباح کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی مباح کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی مستحب ہو جاتا ہے، کبھی حرام ہو جاتا ہے، کبھی مکروہ ہے. تو پڑھے نا جا کے علماء سے فقہ پڑھیں، اصول فقہ پڑھیں کہ کوئی جو دنیاوی کام بھی ہوتے ہیں اس پہ. اب آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، دنیا کا کام ہے، نیت کر لیں اللہ میں اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی ان جگہوں پہ دیکھتا ہوں میری ریپرزنٹیشن صحیح ہونی چاہیے اور اس میں اللہ کا نام بھی جڑا ہوا ہے، دین. تو یہ دین دنیا کی تفریح کیوں کی بھی ہم نے؟ کپڑے پہننا دین، اچھے کپڑے پہننا دین، سادہ کپڑے پہننا دین، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا بھی دین، مہنگا کپڑا پہننا بھی دین. کون سی چیز ایگزیمٹ کریں گے ہم اپنے آپ سے؟ تو یہ بالکل ہی جو ہے نا یہ تفریق معاشرے نے کی ہوئی، ہمارے بچے اس میں کنفیوز ہو گئے ہیں. اگر داڑھی رکھ لی ہے کہ جی دین، اور داڑھی نہیں رکھنا نہیں دین، ہم بولیں گے ہاں یہ میرا دین وہ تیرا دین، لیکن دین وہ بھی ہے. صحیح کس کا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. بھائی میں نے یہ کی ہے، مجھے لگتا ہے میں اس میں زیادہ خوبصورت لگتا ہوں، یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیشن فالو کر رہا ہوں، یہ ان کی سنت ہے، یہ ان کا فیشن ہے. تیرا یہ والا ماننا ہے تو اس کو کر لیں، یہ تیرا دین، یہ میرا دین. تو کیسے دین سے ایگزیمپٹڈ ہے؟ کوئی شخص دین سے ایگزیمپٹڈ نہیں. فرق یہ ایک کا دین ہوگا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم والا اور ایک کا دین ہوگا غیر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر آدھا آدھا مکس ہوگا، لا الہ الا اللہ. دین سب کا ہوتا ہے جی. تو دنیا میں کسی دین نہیں ہونا بھی ایک دین ہے، دین نہیں ہونا بھی دین. وہ کہتے ہیں نا وما یہلکنا الا الدہر، ہے ما ہی الا حیاتنا دنیا، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، نموت و نحیا، وی لیو اینڈ وی ڈائی، وما یہلکنا الا الدہر. ہمیں صرف دہر مار دیتے. یہ جماعت الدہریہ جو ہے، دہری جماعت جو ہے ایتھیسٹ کی، اس کا قرآن میں ذکر ہے. تو دین نہیں ہونا بھی ایک دین ہے. دین سے کوئی چیز ایگزیمپٹ نہیں ہو سکتی. ہر چیز دین کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. ہمارا یہ طریقہ ہے، اس میں کچھ مکسنگ ہو گئی ہوگی، کچھ کی 10%، کچھ کی 5%. اس صورتحال میں کیسے ڈیل کریں؟ جب آپ لوگوں کے مطابق ہوں گے تو آپ لوگوں کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، ان کے غلط کو، ان کے صحیح کو، ان کے باطل کو، ان کے فالس ہوڈ کو، ان کے ٹروتھ کو، اس لیے وہ آپ سے خوش ہیں. لیکن جب آپ اپنا راستہ ڈیفائن کریں تو اس میں 5-6 لوگوں کے نا پاکٹس کھل جاتے ہیں آگے سے. نمبر 1، بھائی جو میں نہیں کر سکا وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ میں نے اتنی مشکل سے اندر کی اپنے کانشیسنس کی آواز گھونٹی، 15 سال میں اپنے اندر کا دین بھی مارا، اپنے اندر کا اخلاق بھی مارا، اپنے اندر کی معصومیت بھی ماری، فطرت کا گلا گھونٹا، اور اب جا کے میں یہ بناؤں جس پر میں پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہوں. یہ انسان وہ انسانیت دکھا رہا ہے تو یہ تو مجھے چیلنج ہو جائے گا. میں کیسے مان لوں کہ یہ بھی یہ کر گیا؟ مجھے بھی پھر دلیل دینی پڑے. تو اکثر لوگ آپ کی مخالفت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے حجت اللہ ہوتے ہیں ان کے اوپر. اور ویسے ہمارا کام بھی دنیا میں یہی ہے. نبیوں کو دنیا میں پتہ کیوں بھیجا گیا تھا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. رسالت کے بعد وہ حجتیں قائم کرتے ہیں لوگوں میں. دیکھیں جی، تو اللہ کی حجت بنے دنیا کے اندر.
کہ اللہ کیا ہے قیامت کے دن؟ دیکھو یہ تمہارے دور میں لوگ نہیں تھے کیا ان کو مسائل نہیں تھے؟ کیا ان کو مسائل نہیں تھے؟ اس نے تو لائن نہیں چھوڑی, اس نے تو پیٹرن کمپرومائز نہیں کیا, اس نے تو اپنا آپ نے ڈھیلا کیا یہاں پہ, اس نے تو لوز ٹاک نہیں کی یہاں پہ. تو نے کیوں کر دیا؟ پوائنٹ یہ ہوتی ہے جب انسان حق کے رستے پہ, سچائی کے رستے پہ, سکسیس کے رستے پہ اور اپنی سیلف ڈسکوری کے رستے پہ جاتا ہے نا, تو لوگوں کو پیڑ یہ پڑ رہی ہوتی ہے کہ بھائی ایک چیز تو ہم نے جو اپنی دور اینٹ کی بنائی ہوئی ہے یہ چیلنج ہو جائے گی, سب لوگ اگر یہ نکل گیا تو اور لوگ بھی نکل جائیں گے. تیسرا کہیں یہ وہ نہ کر جائے جو میں نے 15 سال 10 سال پہلے گلا گھونٹا تھا اپنا, جب میرے پاس وہ خیالات آ رہے تھے کہ مجھے چیلنجز نفس کو آ رہے تھے, تو میں نے وہاں پر ایک آواز کا وہیں گلا گھونٹ دیا تھا, قتل کر دیا تھا اپنے آپ. یہ 15 سال بعد آ کے پھر شروع ہو گئے. میں نے جب یہ شروع کیا نا ادارہ بنانا, تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہارورڈ کا گریجویٹ مدرسے نہیں کیا, مدرسے کا گریجویٹ ہارورڈ نہیں کیا. ہارورڈ والے کو یہ نہیں پتا کہ فقہ کیا ہے, اصول کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, نحو کیا ہے, صرف کیا ہے, معنی کیا ہے, منطق کیا ہے, بیان کیا ہے, حدیث کیا ہے, شرع کیا ہے, لغت کیا ہے, دلالت النص کیا ہے, اشارت النص کیا ہے, اور جو ہے مطلق کیا ہے, مقید کیا ہے, مشترک کیا ہے, مفسر کیا ہے. پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ علماء کی بینچ کس طرح کام کرتی ہے استدلال اور جورسپروڈنس کرنے میں. اور جو دنیا والا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں یا یو پین میں یا یو سی ایل ای کے اندر یا ایم آئی ٹی کے اندر وہ لیول کی جو دنیاوی ایگزرشنز چل رہی ہیں اور وہ کس طریقے سے مالیکیول اور میٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایٹم میں. اگر جو تو جب ہم نے اس کو کمبائن کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم ان کو پاس لے کے آئیں گے, تو کلچرل ڈیفیسٹ جو آپ, تو زیادہ تر اختلاف دلائل کا نہیں ہوتا, زیادہ تر کلچرل ڈیفیسٹس ہوتے ہیں, لوگوں کے پاس نہیں آ پا رہے ہوتے. تو ان دو اینڈس کو 10 منٹ پاس لانے کے اندر جب میں نے یہ کام 12-13 سال پہلے شروع کیا, آپ سوچ نہیں سکتے الحمدللہ کیا زبردست تحفے دیے ہیں لوگوں, ہر سائڈ سے مار پڑی. آج لوگ ہمیں کہتے بھی یہی ہیں, ہم ایک سائڈ کو ڈیل نہیں کر رہے. مدرار کے انٹروڈکشن کے اندر یہ بات میں ڈال دوں, وی آر جسٹ ناٹ این ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, وی آر مینی تھنگس بسائڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. ہم لبرل حلقوں میں بھی پڑھاتے ہیں, ہم کارپوریٹ حلقوں میں بھی پڑھاتے ہیں, ہم آرتھوڈاکسی کے اندر بھی کام کرتے ہیں, ہم درس نظامی بھی کر رہے ہیں, ہم مین 4 ایئر بیچلر ایجوکیشن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں, اس کی بھی کریکولم ڈیزائننگ کا پارٹ ہیں. ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی ہیں معاشرہ سے, ہم حکومت کے ساتھ بھی ہیں معاشرہ سے, ہم عوام کے ساتھ بھی ہیں, ہم معاشرے کے ہر فیسٹ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں. کیونکہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ ہیں, ہم پاکستان کی خوشحالی اور ہم امت مسلمہ کے خوشحالی والے لوگ ہیں, ہم ڈائیورسٹی والے لوگ ہیں, ڈائنامکس ہے ہمارے ساتھ, تنوع ہے, نوعیت ہے. تو ہمارا ہر حلقے کے اندر کام ہے, ویلفیئر کا کام بھی ہے, ریسرچ کا کام بھی ہے, تحقیق کا کام بھی ہے. قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ 5,000 کے ساتھ 50 لاکھ کی سلطنت کیسے بنائی جائے گی, یہ ثابت ہو سکتی ہیں کہ کم من فیعۃ قلیلۃ غلبت فیعۃ کثیرہ کیسے ہوتا ہے. اصول ہے نا شریعت کا, لیکن ہمارا مائنڈ نہیں جاتا وہاں میکس ویل, زگ زیگلر, ٹونی رابنز اور اس طرف ہمارا بینڈ چلا جاتا ہے. لیکن جو قرآن حدیث کے اندر پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا اور دنیا سے باہر جانے کے اصول تھے, وہ ہم نے کمپرومائز کر دیے. اور وہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء, امام قیم, ابن تیمیہ, امام ذہبی وغیرہ, جنہوں نے اتنا, امام ابن جوزی وغیرہ, اتنا کام انہوں نے کیا ہے ہیومن سائیکالوجی کے اوپر, ہیومن اسپرچول اکنامکس کے اوپر, کوئی سوچ ہی نہیں ہے.